ہم لوگ روز کتنی اچھی سٹوریز پڑھتے ہیں نا سول سسٹرز پہ، جہاں لوگ اپنی آزمائش سے صرف پازیٹیوٹی کی وجہ سے نکلے ہوں. آئی ایم اسٹارٹنگ ٹو بلیو کہ آپ کو اپنے کسی بھی کنڈیشن یا بیماری میں دواؤں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا سپورٹ اور جو ایک انٹرنل اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ممنا، آپ مجھے تھوڑا سا اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتائیے. اوکے، آئی ایم 7 year بون کینسر سروائیور، اور اس بون کینسر کو آسٹریوجینک سارکوما کہتے ہیں. ویسے یوزلی یہ ٹین ایج میں ہوتا ہے، لیکن آئی گیٹ ٹو نو اٹ ایٹ دا ایج آف 28. اور میں 2 بیٹیوں کی مدر تھی تب تک، اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ 7 months اولڈ تھی اس وقت جب مجھے پتہ چلا. تو آپ کو پتہ کیسے چلا؟ واٹ ور دا سمٹمس؟ میری شادی کے بعد سے آئی یوز ٹو نوٹس اسمال لمپ انڈر مائی نی، رائٹ نی کے نیچے مجھے ایک چھوٹا سا سویلنگ سی فیل ہوتی تھی. لیکن سیکنڈ بیبی کی ڈلیوری کے بعد سے مجھے وہ کافی زیادہ تکلیف دینا شروع ہو گیا تھا. میں نے یوز ٹو ٹچ، کافی پینفل ہوتا تھا اور اس طرح. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ یہ بہت زیادہ مجھے اب اریٹیٹ کر رہا ہے، تو لیٹس گیٹ اٹ چیکڈ. تو میں نے اپنے ایک ریلیٹیو ہے ان سے بھی جا کے پوچھا، وہ آرتھوپیڈک ہے وہ بھی، ان کو جا کے دکھایا کہ یہ کچھ ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایکس رے کراؤ، سی ٹی اسکین اینڈ آل دیٹ. تو جب وہ کرایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید کچھ انفیکشن ہے بون کی، تو اس کی سرجری کروا لیتے ہیں جس سے پتہ چل جائے، کلیئر پکچر آ جائے گی. تو آئی ہیڈ مائی فرسٹ سرجری ان 2012 میں. تو جب وہ سرجری ہوئی تب تک ڈسکور ہو چکا تھا کہ کینسرس ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے. They thought it was just an infection. ایگزیکٹلی. تو جب انہوں نے اوپن کیا تو بون میں ایک ہول تھا اور اس میں نوڈیول تھا ایک، تو انہوں نے وہ نوڈیول بھی نکالا، اس کی بھی سیمپل لیا. they took a sample of bone اور ٹیشو کا بھی انہوں نے سیمپل دیا کہ ان کیس چیک کر لیں کچھ بھی اگر ہے ایسا. تو جب وہ سرجری ہو گئی، آئی واز آن ویل چیئر فار لائک اے منتھ، اینڈ آئی واز لائک اب ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. پھر دے ٹک 1 more month ٹو ایگزامن اٹ. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کو آسٹریوجینک سارکوما ہے اور 3rd stage تھی. تو اٹ واز بٹ شاکنگ ایٹ دیٹ ایج، کیونکہ 2 بچے چھوٹے میرے، بڑی بیٹی میری 3 years کی تھی اور چھوٹی میری 8-9 مہینے کی تھی. That is really young. I mean my own daughter is 3, so I know کہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ والا اسٹیج. اسٹیپ کیا تھا ڈاکٹرز نے، کیا سجیسٹ کیا؟ انہوں نے پروٹوکال دیا کہ اس کے ساتھ آگے کرنا کیا ہے، کیمو، سرجری، سارا لائن اپ انہوں نے کیا. لیکن فرسٹ سیڈ کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دے نیڈ ٹو ایمپوٹیٹ مائی لیگ. نی کے بلو جو ہے ان کو کہا کہ اگر اس کو کٹ کر دیں گے تو وہ آگے اسپریڈ ہونے سے رک جائے گا، بیکاز اس کے بعد وہ سیدھا لنگز میں ہٹ کرتا ہے. تو ینگ ایج تھی تو اس لیے انہوں نے کہا یہ کر سکتے ہیں. تو اٹ واز مور دین شاک کہ ایک تو کینسر، اس کے بعد اگر بچ بھی گئی تو ہینڈی کیپ زندگی آگے پوری بچیوں کے ساتھ، تو وہ بہت مشکل تھا. لیکن اللہ میاں کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو کٹ اٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بس ایڈمٹ ہو جائیں اور کیمو تھراپی کے لیے، وچ واز ناٹ ریئلی ایزی فار می ٹو ایبزارب، کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹس بہت جو انہوں نے بتائے وہ نہیں تھے ہضم کرنے ایزی. اس ٹائم پہ میری مدر ان لا، سسٹر ان لا دونوں آ گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بس تم جاؤ اپنی علاج کراؤ اور ہم ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ ایٹ ہوم. میرے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو تھے، کیونکہ اس جب تک ڈائگنوز ہوا تھا اور وہاں سے لے کے ہاسپٹل تک جانے کا ایک فیز جو تھا وہ بہت میرے لیے مشکل تھا. میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ وائی می، مجھے کیوں نہ، اور میں تو اتنی ینگ ہوں، میں اتنی پرفیکٹ تھی اور ایوری تھنگ واز گوئنگ اسموتھ. میں یونیورسٹی میں بہت ٹاپ پہ تھی، تو اٹ واز لائک کہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ میں نے بتا دیا کہ نہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. اور آئی ٹوک اٹ ایز اے ٹیسٹ کہ ٹھیک ہے، لیٹس سی اللہ تعالیٰ نے کیا پلان کیا میرے لیے. تو کیمو تھراپی میری اسٹارٹ ہو گئی. جو فرسٹ تھراپی تھی وہ بہت زیادہ اگریسو دیتے، کیونکہ ان کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، ہٹ کرنا ہوتا ہے اس کو شرنک کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ نوزیا ہوگا، بہت وامٹنگز ہوں گی، آپ کے بال گر جائیں گے. ایوری تھنگ واز ایکسیپٹیبل ایکسیپٹ یہ بال گرنے والا فیز، کیونکہ میرے بہت لمبے بال تھے اور کس لڑکی کو اپنے بال پسند نہیں ہوتے ہیں. تو کیمو تھراپی ہوئی میری فرسٹ، کافی تکلیف دہ تھی. گھر گئی میں، اس کے 15 days بعد نیکسٹ تھی. تو بس 1 ہفتے بعد جو ہے میں صبح اٹھی اور میں نے اسے کر کے ہاتھ یوں کے پھیرا تو ایک موٹی سی لٹ میرے ہاتھ میں آ گئی. تو میں اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے نا. تو انہوں نے بڑا کیجولی کہا کہ سو جاؤ، اٹس پارٹ آف اے ٹریٹمنٹ، تم پتہ تو ہے یہ ہونا ہے. تو
لیکن پتہ ہونے کے بعد بھی آپ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. آئی یوز ٹو گوگل کہ کوئی ایسا شیمپو ہو, کوئی ایسی ہربل کوئی چیز ہو جس سے میں اس کو روک لوں, بال نہ گرے میرے. لیکن نہیں, جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اور میں نے کہا آج میں جتنا رونا ہے میں آج رو لوں گی, اس کے بعد میں نہیں روں گی. بس میں خوب روئی اس دن, اور اس پر میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اب میں نہیں روں گی, اور اب آئی نیڈ ٹو فائٹ ود اٹ. لیکن یہ تھا کہ کیمو کے سائیڈ افیکٹس جو ہوتے ہیں, کنٹینیوس وامٹنگس, کنٹینیوس ڈائریا, وہ نہیں ہوتا تھا. بالکل ایک لگتا ہے انسان لاش کی طرح بالکل بستر پہ پڑا ہوا ہے, ہل نہیں سکتا, کر نہیں سکتا. لیکن جب بھی مجھے ہمت آتی تھی میں کہتی تھی مجھے بس باہر لے کے جاؤ, آئی نیڈ ٹو گو آؤٹ, آئی نیڈ ٹو ہیو فن ود مائی کڈس. اور نارمل لگتا تھا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کو کچھ ہے, کیونکہ میں کور کرتی تھی. آئی بروز نہیں تھیں, لیشز نہیں تھیں, تو آئی یوز ٹو پٹ آن میک اپ 24/7. میں اپنے ہسبینڈ کو میں نے آج تک اپنا I didn't let him see my bald head. اور انہوں نے مجھے کہا, میری قسم اٹھائی تھی کہ یہ نہیں آپ نے مجھ سے کبھی, مطلب اس چیز کا خیال رکھنا ہے, اس چیز کا پردے کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد میری مین سرجری جو تھی وہ لائن اپ تھی, مطلب ان کو دونوں ٹانگیں کھولنی تھی میری, اور اس میں سے لے کے اس کی گرافٹنگ کرنی تھی. وہ بھی دوبارہ ایک شوق لگا کہ ٹھیک ہے ٹانگ تو نہیں کٹ رہی, بٹ آئی ول بی پیرالائز فار لائک فیو منتھس. میں کیسے کروں گی, کیونکہ ایک ٹانگ پہ تو بندہ پھر بھی کر لیتا ہے, دونوں ٹانگ ہو گیا تو کیا ہوگا. مدر میری ساتھ تھی, تو میں ان سے ویسے ہی میری مدر مطلب ماں کی دعا تھی یہ کہ مومنہ کتنا اچھا ہو کہ صبح جب وہ آپریشن کے لیے جب اسٹارٹ کریں تو ایسا کچھ نظر ہی نہ آئے کہ تمہاری دوسری ٹانگ ان کو کھولنی پڑے. میں نے کہا امی ایسے کہاں ہوتا ہے, یہ تو ڈاکٹرز کا پورا پروسیجر ہے اور ان کی پورا پروٹوکول بنا ہوا ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. بس اللہ سے دعا کریں جو بھی ہو بہتر ہو میرے لیے نا. جب نیکسٹ ڈے ڈاکٹرز نے اس کو کیا آپریشن کے لیے, ان کو کھولا بولا, تو انہوں نے دیکھا تو واقعی وہ ضرورت نہیں تھی, وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے میریکل کیا. ایگزیکٹلی, اٹ واز انڈیڈ اے میریکل فار می. اور انہوں نے کہا کہ نہیں دوسری ٹانگ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسی کو, میری ٹیبیا جو تھی وہ پوری دی ٹک اٹ آؤٹ آف مائی لیگ, اور ایک مشین ہوتی ہے آٹوکلیو, اس میں اس بون کو انہوں نے بوائل کیا کہ ٹیومر کو بالکل ریموو کر کے پھر اسی بون کو واپس لگا کے اور میٹلز اور پلیٹس اور اسکروز سے اس کو فکس کر دیا تھا میری بون کو. لاسٹ جو میری ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ سے گڈ بائی ٹو بوتھ آف یور لیگس فار فیو منتھس, انہوں نے یہ بات بولی تھی. اور بس میں نے اس وقت مجھے بس تھا کہ اب میں کسی تکلیف میں جانے والی ہوں, تو اللہ میاں اگر تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اگر یہ مجھے کوئی سزا ملی ہے میرے گناہوں کی تو مجھے معاف کر دے, اور مجھے بس پتہ چل جائے کہ مجھے آپ نے معاف کر دی ہے. اور اگر یہ آزمائش تھی تو اس آزمائش کی اگر کوئی مجھے گفٹ دینا ہے تو مجھے ایک بیٹا چاہیے. پھر اس کے بعد مجھے آئی سی یو میں شفٹ کیا. وہ والا ٹائم بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی, اتنی زیادہ پین تھی, لگ رہا تھا نیچے والا باڈی کا پارٹ کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ پوری ٹانگ انہوں نے کٹ کی ہوئی تھی. آئی اسٹیڈ ان دا آئی سی یو فار لائک 7 days. اور پھر جب روم میں شفٹ ہوئی وہ اس کے بعد وہ ٹائم بہت مشکل تھا آنا, کیونکہ بیڈ سے ویل چیئر پہ آنے کے لیے ہی مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا. اور بس اس کے بعد پھر میں گھر آ گئی. کیموز نہیں ہوئی تھیں, لیکن الحمدللہ اس سرجری سے جو ہے میرا 100% ٹیومر ریموو ہو گیا تھا. اور مجھے تھا کہ اچھا اب تو ختم ہو گیا, اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں, اب بس یہ اترے گا پلاسٹر اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. لیکن اللہ میں نے ابھی پلان کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی بیٹا اور آزمائش دے دو, شاید تمہیں آگے اجر اچھا ملنا ہے. تو جب انہوں نے اچھا اس کی صفائی کرنے کے لیے اسٹچز کی, انہوں نے ایک ونڈو بنائی ہوئی تھی, اور ڈاکٹرز جو ہے وہ بھول گئے تھے کہ اوپر بھی انہوں نے پیچ لیا ہوا ہے اسکن کا, وہ پلاسٹر کے اندر ہی تھا جو کہ خراب ہو رہا تھا, اور ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اندر تھا. جب 1.5 month بعد جب میں پلاسٹر کھلوانے گئی تو وہ گل چکا تھا, جو تھائی کے اوپر اسکن کا پیچ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر وہ ایسڈ لگانا پڑے گا جس سے اسکن فوراً سکڑ جائے گی, جیسے تیزاب لگاتے ہیں اسکن کے اوپر وہ ہو جاتی ہے, تو وہ کرنا پڑے گا. تو آئی واز لائک ٹھیک ہے آپ مجھے جنرل انیستھیزیا دیں اور آپ جو بھی کرنا کر لیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نہ انیستھیزیا دیں گے, نہ آپ کو پین کے لیے دے سکتے ہیں, نہ کچھ نم کر سکتے ہیں, یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. انہوں نے وہ ٹچ کیا اور میں نے ایک اوپر چھلانگ ماری کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, سوری. انہوں نے کہا بیٹا دوپٹہ منہ میں ڈالو اور اپنی جتنی برداشت ابھی کر سکتی ہو نا وہ کرو. وہ ٹھیک ہوا. اس کا میں نے کہا چلو اب سب کچھ ختم ہو گیا, اب میں ٹھیک ہوں بالکل. لیکن اسٹچز کھلنے تھے. اسٹچز ڈاکٹرز نے جو ہے وہ تھریڈ کے نہیں لگائے ہوئے تھے, وہ اسٹیپل والے لگائے ہوئے تھے, اور میرا خیال ہے وہ 25 to 30 تھے, جو پورا 1 گھنٹے میں وہ ہر دفعہ وہ اس کو کھولتے تھے اور وہ اس کو ٹرن کرتے تھے اور اس کو اسکن میں سے نکالتے تھے. بس میں یہی سوچتی کہ اللہ میاں
اتنا بھی اتنی بھی کیا میرا ہو گیا میرے سے کہ اتنی زیادہ تکلیف سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن میری امی مجھے کہتی تھیں بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہو کہ تم ہو, بچوں کے پاس ہو, ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. I don't understand how you were so positive throughout all of it, ماشاءاللہ. Like آپ نے کیسے کیا یہ سب؟ ہر دفعہ جب سرجری کا ایک وہ آتا تھا اناؤنسمنٹ کہ اب پھر سرجری ہو گئی ہے, تو how did you deal with that? اس وقت مجھے لگتا تھا اللہ میں نے کچھ اسپیشل پاورز دے دی ہیں کہ ہر جو بھی آئے گا تم نے اس کو ڈیل کرنا ہے, تم نے اس پہ رونا نہیں ہے یا منع نہیں کرنا. منع تو آبویسلی کرتی تھی, ہسبینڈ کو میرے بہت زیادہ میرے ٹینٹرمس کو برداشت کرنا پڑا تھا, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. کیونکہ جب ایک فلو بھی ہوتا ہے تب بھی انسان جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. انجیکشن ایک لگنے سے ہوتا ہے, انسان کی جان جاتی ہے کہ ارے یار یہ لگے گا. مجھے دن کروانے میں سستی ہوتی ہے. میری ساری جو وینز تھیں وہ سویل کر گئی تھیں کیونکہ دن میں تقریباً 8 سے 10 جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ اور وہ دوائیاں جانا آنا وہ ہوتا تھا. تو پتہ نہیں بس وہ لگتا تھا کہ اچھا یہ لو کر لو جتنے کرنے ہیں, تو وہ اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل. بس گزر گیا. You had decided کہ بس مجھے بس کرنا ہے, کر کے نکلنا ہے. ہاں میں نے کہا تھا بس وہ تھا نا کہ بس ایک آتا تھا وائی می ٹرن انٹو ٹرائی می. اور لاسٹ ایئر جو ہے اللہ سے خیر لاسٹ ایئر تو کیا بس اس کے بعد سے دعا کری تھی کہ وہ اللہ میاں بیٹا مانگا تھا میں نے آپ سے اس وقت, تو لگ رہا تھا کہ شاید سزا ہی تھی کیونکہ مل نہیں رہا بیٹا. لیکن لاسٹ ایئر آئی کنسیوڈ, اور دا ڈے آئی گاٹ ٹو نو کہ آئی ہیو کنسیوڈ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا ہی ہے. It was a good ending. It was a good ending. That was not the ending. The ending was when I get to hold him. جب میرے ہاتھ میں یہ آیا میرا بیٹا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میرا یہ ایوارڈ تھا اس سب چیز سے گزرنے کا.